اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحمان اور بڑا ہی مہربانی فرمانے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین، سورہ الاعراف قرآن مجید کی 7ویں صورت مکہ معظمہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، اس کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ مکے کے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات، انبیاء کرام کی دعوتیں اور ان کے مخاطبین کا رد عمل اور اس کے بعد ان پہ عذاب کا نزول، اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، شعیب علیہ السلام۔ اہل مدین، ان کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب میں اور فلسطین کے جنوب میں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی تجارت پیشہ قوم تھی اور قدیم زمانے میں جو تجارتی شاہراہ جاتی تھی ان کے علاقے سے گزرتی تھی اور بہت ہی ترقی یافتہ تھی یہ۔ اہل مدین، وہاں کے رہنے والے، یہ لوگ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی طرف منسوب ہیں، جو ان کی تیسری بیوی خطورہ کے وطن سے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ کو مانتے تھے، ایمان کا دعویٰ تھا، ایک بگڑی ہوئی قوم تھے، زیادہ سے زیادہ بگڑی ہوئی مسلم قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کا جو شائبہ تمہارے اندر آ گیا ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کرو، اور یہ جو ناپ تول میں کمی بیشی، بے ایمانی کی 1000 شکلیں ہوتی ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کام نہیں کیا جائے، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ پہلے آدمی کے اندر بے ایمانی آتی ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے، زیادہ کمانے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد لوٹ مار کرنے لگتا ہے۔ ہندوستان جیسے ملک کو دیکھیے، بڑے بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی 200 کروڑ کی بے ایمانی کر رہا ہے۔ ایک صاحب کو ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر بنایا گیا اور 9 مہینوں میں 9000 کروڑ روپے کے گھپلے کر دیے انہوں نے، 9000 کروڑ روپے کے، قریب $2 بلین کے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد سے۔ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے اتنی بے ایمانی کر رہا ہے، جھوٹ، بے ایمانی۔ چھوٹا آدمی بیچارہ تو چھوٹی موٹی بے ایمانی کرتا ہے، چھوٹا آدمی 200-400 روپے کی بجلی چرا لیتا ہے، بڑے بڑے لوگ کروڑوں روپے کی بجلی چرا لیتے ہیں۔ تو اس مرض کا اگر علاج نہیں کیا گیا تو بڑی گڑبڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام اپنی قوم اہل مدین کو یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ہر قوم کو، ہر گروہ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، ہم پہلے کیا تھے، آج ہم کیا ہیں، میں کیا تھا اور آج کیا ہوں، میرا خاندان 25, 50, 100 سال پہلے کیا تھا، آج کیا ہے، میری ملت، میری جماعت، میرا گروپ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بالکل یہی صورتحال مکے میں بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے سرداروں کے درمیان کشمکش برپا تھی۔ مکے کے سردار بہت وسائل تھے ان کے پاس، تجارت کے بہت بڑے حصے کو کنٹرول کرتے تھے، سردار تھے، عیش و عشرت کے سامان تھے، وسائل تھے، جنگی ہتھیار تھے، سرداری سیادت ملی ہوئی تھی، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے وہ کمزور، پسے ہوئے، کچلے ہوئے طبقے کے لوگ تھے، نہایت شریف النس، نہایت سعادت مند، لیکن تھے وہ سماج کے کمزور طبقے کے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارا طریقہ، ہمارا سسٹم اپنانا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹنا ہے، جبکہ اللہ ہمیں اسے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔
ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا۔ اے رب ہمارے اوپر، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ تھا جواب ان کی قوم کا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب تھا؟ یہ ہماری چمکتی ہوئی تجارت، یہ ہمارے تجارتی منڈیاں، یہ سب کے سب وہ جو ہم نے طور طریقے اپنا رکھے ہیں، بےمانیاں کر رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں، دولت کے ڈھیر بڑھتے جا رہے ہیں، اگر یہ ایمانداری والے طریقے ہم نے اختیار کر لیے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اکنامیکلی ہم بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ کیا کہنا تھا ان کا؟ اگر ان طریقوں کو ہم نہیں اپنائیں، یہ بے ایمانی کے طریقے، یہ جھوٹ کے طریقے، یہ فریب کے طریقے، یہ شیطنت کے طریقے، یہ دھوکہ دینے کے طریقے، تو ہم معاشی لحاظ سے بہت پیچھے ہو جائیں گے اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور برباد کس طرح ہوئے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، شرک کی خرابیوں کی وجہ سے جو سماج میں برائیاں آئی تھیں، ایک دھماکہ ہوا اور سب کے سب ختم ہو کے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹھے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ آج بھی آدمی جا کر دیکھ سکتا ہے مدائن صالح کا علاقہ، تبوک کے قریب، مدینہ سے شام سیریا جانے کے راستے پر، شاندار ان کی عمارتیں، ان کے محلات، پوری کی پوری پہاڑی کو کاٹ کر اندر ہی اندر محل بنا دینا معمولی بات نہیں۔ لیکن اب وہ مکانات رہ گئے ہیں شاندار، اور ان کے مکین کبھی کے تباہ و برباد ہو کر موت کی گود میں سو چکے ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی کو وہ مول لے چکے ہیں۔ شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اس کے بعد meaning Arabic with Islam. For example, one of the books that I've read about Arabic grammar was written by Ahmed Amin and Ali al-Jarim, and it's a very well done book. شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ ذکر کر رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اس کو تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ارے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اچھے برے دن آتے رہے ہیں، ترقی ہوتی رہی ہے، تنزل ہوتا رہا ہے، عروج و زوال کا معاملہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہتے ہیں، لیکن آدمی عذاب کو یوں انٹرپریٹ کرے کہ بھئی زلزلہ آ گیا، ظاہر ہے عذاب جو ہے زلزلے سے ہی آئے گا، یا سونامی سے ہی آئے گا، یا طوفان سے ہی آئے گا۔ اور بھی طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ کسی ملک میں خودکشیاں زیادہ ہونے لگیں، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کسی ملک میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے لگیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کہیں آگ لگ جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو آدمی کو صحیح طریقے سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ دنیا اللہ کی دنیا، اللہ تعالیٰ حق پسندوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑیں کرتے ہیں، عقائد میں گڑبڑیں کرتے ہیں، شرک کا شکار ہو جاتے ہیں، گناہ اور معصیتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ انہیں تنگی مبتلا کرتا ہے۔ بہت سی بستیوں اور بہت سے نبیوں کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے پہلے ان کو سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ دل نہ پڑیں، پھر اس کے بعد خوشحالی کے دروازے ان کے پر کھول دیے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے گی جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ یہ مکے کے لوگوں کے لیے وارننگ، اور سب بات کے تمام ادوار کے لیے وارننگ۔
قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ قیامت تک کے لیے آئیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر اس سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس حد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہ تبصرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پچھلی برباد کی گئی ہوئی قوموں کے سلسلے میں جنہوں نے انکار کا اور کفر کا رویہ اختیار کیا تھا۔ حاضرین، بریک کا ایک وقت ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ حاضرین، آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ سورہ الاعراف قرآن مجید کی 7ویں سورت، مکہ معظمہ کے دور آخر میں نازل ہوئی تھی، اس کی آیت سے اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ بہت سی بستیوں اور بہت سے نبیوں کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے پہلے ان کو سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ دل نہ پڑیں، پھر اس کے بعد خوشحالی کے دروازے ان کے پر کھول دیے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے گی جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ یہ مکے کے لوگوں کے لیے وارننگ اور سب بات کے تمام ادوار کے لیے وارننگ۔ قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ قیامت تک کے لیے آئیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر اس سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس حد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہ تبصرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، 5 قوموں کا ذکر ہمارے پاس آیا۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آج سے تقریباً 3300 سال پہلے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال، تقریباً 1900 سال تقریباً۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے علاقے سے مصر میں جا بسے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا، بعد میں بھی وہاں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلتا رہا اور بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم بن گئی۔ جو لوگ بھی اسلام لے آئے وہ سب کے سب بنی اسرائیلی کہلائے وہاں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر نیشنلزم کا ایک دور آیا اور انہوں نے بنی اسرائیل جو مسلمان تھے ان کو ستانا شروع کیا۔ جہاں تک مصریوں کا تعلق تھا، جو قبطی یا کوپٹس کہلاتے ہیں، وہ بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ البتہ ایک چیز ان کے ایمان میں تھی کہ آخرت آئے گی، چنانچہ وہ لاشوں کو پریزر کرتے تھے۔ بہت سارے فرعونوں کی لاشوں کو انہوں نے ممیائز کر کے، ممی بنا کر ان کو خاص طریقے سے پریزر کر کے رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہاں پر ایسے ہوا کہ 400-500 سال تک بنی اسرائیل کے لوگ ستائے جاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی نجات کا کام کیا، اس کے ایمان کو مضبوط کیا، اس کی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد غلامی سے لے کر ان کو نکلے وہاں سے چھڑا کر صحرائے سینا میں لے کر آئے۔ وہ ایک پوری کی پوری لمبی داستان جس کی بہت ساری تفصیلات یہاں پر اب ہمارے سامنے آئیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کی داستان
تاریخ کی ایک بہت ہی شاندار داستان. ایک قوم جو غلامی کا شکار تھی، جسمانی غلامی بھی، قومی غلامی بھی اور فکری غلامی بھی. موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس قوم کو کیسے رہائی ملی اور کیسے اس کی تربیت کا ایک بڑا پروگرام بنایا گیا اور کیا کیا اس نے کیا. خاص کر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. بس دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا جن لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا. موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، اور میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. معمولی مطالبہ نہیں تھا. 400-500 سال سے بنی اسرائیل جو 12-13% کی تعداد میں تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. وہ ان کے کھیتوں میں کام کرتے، ان کے کانیں تھیں، تانبے کی کانیں تھیں، فیروزے کی کانیں تھیں، اور جنوب کے علاقے میں سونے کی کانیں تھیں، وہاں کام کرتے. بہت معمولی سے زندہ رہنے کے لیے ان کو کچھ تھوڑا بہت غذا دے دی جاتی تھی. بڑی مصیبت کا شکار تھے وہ، اور بار بار ایسے دور آئے کہ تھے لڑکوں کو، بچوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے. فرعون نے کہا تو اس طرح کی قوم کا ایک فرد فرعون کے پاس جا کر کہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، معمولی بات نہیں تھی. فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. اب یہ 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. دونوں باتیں متضاد. جادوگر تماشا دکھا کر مداری گیا. جادوگر تماشا دکھاتا ہے اور کچھ 2 پیسے کماتا ہے، سلام کرتا ہے، چلا جاتا ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے. دونوں باتیں متضاد. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی تعلیم، ان کا تقوی اور ان کی عظمت، اور جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں، جو معجزہ لے کر آئے ہیں، لیکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی بات کہہ رہے. اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا، اسے اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آئے. قرآن مجید قصے نہیں بیان کرتا ہے، تفصیلات نہیں ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہی بیان کرتا ہے. اب دیکھیے فوراً اس کے بعد مقابلے کی بات کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا، پھینک اپنا عصا. وہ معمولی سی لاٹھی جس سے وہ پتے جھاڑتے تھے، بکریوں کو ہانکتے تھے. جب وہ مدین وغیرہ کے علاقے میں تھے وہاں پر کی ایک کوئی لاٹھی سی تھی، معمولی سی لاٹھی. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے وہ جھوٹے طلسم کو، جادو کو نگلتا چلا گیا. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اس کے سارے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. اندر ایک تبدیلی آئی. یہ جادوگر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ ہے. ہم جادوگر ہیں، ہم جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے، ہم سمجھ گئے جادوگر نہیں ہیں. فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. کوئی جادوگری اور جادو کے تماشے سے کوئی آدمی کسی حکومت کو بدل سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط قسم کی بات. اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون. انہوں نے جواب دیا، ہمیں بہرحال پلٹنا اپنے رب کی طرف ہی ہے. دیکھیے ایمان انسان کے اندر کیسی بنیادی تبدیلی لاتا ہے. ابھی کہتے کہ انعام تو ملے گا،
اور کوئی پوسٹ وغیرہ مل جائے گا، مقرب دربار ہو جائیں گے حضور کے. اور اس نے کہا کہ اچھا تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا، ہاتھوں پیروں کو مخالف سے کٹواؤں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا. کہا کہ کوئی بات نہیں، لوٹنا اللہ تعالیٰ کے پاس. ایک دم آخرت کی زندگی، آخرت کا سو روشن ہو گیا. ایمان کیسی بڑی چیز، کیسی تبدیلی اندر سے آتی ہے انسان کے اندر حقیقت جان لینے پر. آج دنیا کے بہت سارے لوگ خرابیوں کا اس لیے شکار ہیں کہ وہ حقیقت سے واقف نہیں ہیں. جادوگروں نے حقیقت کو اور حق کو پہچان لیا اور کہا کوئی بات نہیں، لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم نے مان لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا توفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، انڈیل دے صبر، اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار. کوئی بات نہیں، آخرت بالکل روشن ہو گئی ان کے سامنے، دنیا کی زندگی ان کے سامنے ہیچ ہو گئی. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں تک ہمارے سامنے آیا ہے. اب اگر کوئی سوال آپ حضرات کو کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. 2-1 منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیلات کے ساتھ یہاں پر سورہ الاعراف میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی کشمکش ہوئی تھی، ایسی کشمکش مکے میں برپا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر ساری دنیا میں اسلامی تبدیلی لانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور مکے کے لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے تھے، مزاحمت کر رہے تھے. سوال کوئی ہو تو کریں. جادو کرنا گناہ ہے کیا؟ ظاہر ہے جادو کرنا گناہ ہے، حرام کاموں میں سے ہے. کوئی اگر جادو کر دے کسی کو تو وہ کیسے بچے گا اس سے؟ مناسب طریقوں سے اس کا توڑ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، یہ صحیح طریقہ ہے. کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کیا جائے. اگلا سوال فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ آیت میں کہا گیا کہ جادوگر رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب ہارون اور موسیٰ پھر بعد میں کیوں کہا گیا؟ جی اس میں کیا حرج ہے، کیا غلطی ہے اس کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ترجمان بن کر وہاں پر آئے تھے. عوام الناس ساری کی ساری باتوں سے واقف نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب العالمین کون ہے؟ عوام پر بات کو واضح کرنے کے کہا کہ یہی رب العالمین جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، ایکسپلین کرنے کے لیے. اور اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. حضور نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں تم کب غصہ ہوتی ہو. کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جب تم خوش رہتی ہو تو کہتی ہو آپ کا رب، اور جب غصہ رہتی ہے تو کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب وغیرہ اس طرح کہتی ہے. تو ایک بات کرنے کا انداز ہے. اور وہاں مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے فرعون خود انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کا دعویٰ کرتا ہے، اور بے شمار معبود بنا رکھے ہیں لوگوں نے، جھوٹے معبود. وہاں پر اس سیاق میں بات آ رہی ہے کہ ہم اس رب پر ایمان لے آئے ہیں جو رب العالمین ہے، جس کو موسیٰ اور ہارون جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو محترم حاضرین، اس وقت ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش اور بنی اسرائیل کے بارے میں مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ